مجاہدین اسلام حضرت خالد اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہما کی قیادت میں روز و فزوں فتوحات سے بحر و بر ہو رہے تھے۔ سامراجی طاقتوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی، تاہم وہ لوگ اپنے مکر و فریب سے مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ انہیں فتوحات کے سلسلے میں رومیوں کا ایک گروہ کچھ مسلمان عورتوں کو اسیر بنا کر لے گیا۔ ان گرفتار ہونے والی مستورات میں زرار بن ازور کی بہن خولہ بنت ازور بھی تھی۔ جب آپ کے بھائی کو معلوم ہوا کہ رومی مسلمان عورتوں کو اسیر کر کے لے گئے ہیں تو آپ حضرت خالد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت خالد نے فرمایا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، شکار کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ پھر آپ نے حضرت عبیدہ بن جراح کو 2000 لشکر کے ساتھ دشمن کے مقابلے پر روانہ کیا اور خود حضرت زرار اور چند مجاہدین کے ہمراہ اسیر شدہ عورتوں کی رہائی کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی کچھ ہی فاصلے طے کرنے پائے تھے کہ مقام استریاق کے قریب گرد و غبار کا طوفان اٹھتا ہوا نظر آیا۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ خدا خیر کرے۔ حبیرہ جو کہ آپ کے قائد تھے عرض کرنے لگے کہ رومیوں کا بچا کچا لشکر معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ تمام مجاہدین آنے والی مصیبت کے لیے تیار رہیں۔ ادھر اب ان عورتوں کا حال سنیے جنہیں پرترس نے قید کر لیا تھا۔ پرترس جو بولیس کا بھائی تھا اور بولیس جو مسلمان کی قید میں تھا، مسلمان عورتوں اور لوٹ گھسیٹ کے مال کو لے کر استریاق کے قریب پہنچا۔ جب اس نے اطمینان کا سانس لیا تو اس نے حکم دیا کہ عورتیں حاضر کی جائے۔ جب عورتیں حاضر کی گئی تو اس نے ہر عورت کو دیکھا، لیکن اس کی نظر انتخاب خولہ پر جارو کی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ خولہ کا واحد مالک میں ہوں، اس میں کوئی مزاحمت نہ کرے۔ اسی طرح ہر شخص نے ایک ایک عورت کو اپنے لیے منتخب کیا۔ مسلمانوں کی غیور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ حرکت نہایت ہی ناگوار گزری۔ غصہ سے وہ کانپ رہی تھی، لیکن مجبوری ان کی راہ میں حائل تھی۔ سب عورتوں کو خیمہ میں پھر واپس پہنچا دیا گیا۔ حضرت خولہ نے سب عورتوں کو اکٹھا کیا اور ایک پرجوش تقریر کی کہ اے ناموس حمیر، اے عمالقہ کی باقیادت صالحات، کیا تم چاہتی ہو کہ روم کی وحشی درندے تم کو اپنی خواہش کی نشانہ بنا لے؟ کیا یہ تمہیں پسند ہے کہ تم اپنی بقیہ عمریں اغیار کی خدمت گزاری میں صرف کرو؟ فاتحین عرب پر کالی کا ٹیکا لگا دو؟ کہاں گئی تمہاری وہ ہمت و شجاعت جس کا چرچا محافل عرب کے لیے باعث سربلندی تھا؟ تمہارے نزدیک اہل روم کے ہاتھوں ہمیشہ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ ہم سب کی سب خدا کی راہ میں اپنی حقیر جانوں کا ہدیہ پیش کر دیں اور اپنی قوم کو ہمیشہ کی بدنامی سے محفوظ کر لیں۔ اس پر عنیسرا نے تمام عورتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دلی خواہش ہے کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ تک خدا کی راہ میں بہے، لیکن بلا تدبیر کچھ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہم نہتے ہیں۔ خولہ نے کہا کہ بے شک ہم نہتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہے۔ خیمہ کی چوبیں اکھاڑ کر ایک دم ان نامرادوں پر حملہ کر دو۔ اللہ یا تو ہماری مدد فرما کر ہم کو فتح عطا فرمائے گا یا ہم عزت کی موت سے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گی۔ یہ سنتے ہی تمام عورتوں نے خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر ایک بارگی حملہ کیا اور یہ کہتی جاتی تھی کہ دیکھو، سب مل کر رہنا، کیونکہ جو بھیڑ گلے سے علیحدہ ہوتی ہے وہ لقمہ اجل بن جاتی ہے۔ خولہ نے ایک رومی کی سر پر اس زور سے چوب ماری کہ وہ بے ہوش ہو کر گرا اور کچھ دیر بعد واصل جہنم ہو گیا۔ جب رومیوں نے یہ شکست کا عالم دیکھا تو بدحواس ہو گئے۔ برترس نے حکم دیا کہ ان سب عورتوں کو گھیرا ڈال کر پکڑ لو اور دیکھو خولہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ مورخین نے لکھا، جب بھی کوئی سوار آگے بڑھتا تو یہ عورتیں بھوکی شیرنیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتے اور ایک ایک کر کے سب کو واصل جہنم کر دیتی، اور حضرت خولہ فرماتی کہ اے رومیوں،
آج تمہارے بچے اور ہماری چوبیوں کے کچلے جائیں گے، آج تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری عمریں آج کے دن منقطع ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی برطرس آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے لشکر کو پکارا، کہا کہ خرابی ہو تمہارے لیے، تم سے چند عورتیں نہیں پکڑی جاتی؟ یہ سنتے ہی بہت سے سپاہیوں نے بڑی سختی کے ساتھ حملہ کیا، جس کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خولہ فرماتی تھی کہ اے مجاہدین اسلام کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ نے تم کو اس مقابل سمجھا کہ وہ تمہارا امتحان لے، تو تم اب امتحان میں گھبراؤ مت۔ یہ سخت حملہ ہو ہی رہا تھا کہ حضرت خالد اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ان اسیر شدہ عورتوں کی جستجو میں استریاق کے قریب آ پہنچے اور گرد و غبار کی تلواروں کی چمک اور دمک دیکھ کر فرمایا کہ یہ ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گھوڑے سر پٹک دوڑائے اور یہ واقعہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب برطرس نے دیکھا کہ مجاہدین اسلام اس کے تعاقب میں آ پہنچے تو اس نے بھاگ کر جان بچانا چاہی اور خواصت تبع سے مسلمانوں پر احسان رکھنا چاہا۔ بولا کہ اے مسلمانوں، لو جاؤ، میں تم کو تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں واپس کرتا ہوں۔ حضرت زرار نے تعاقب کیا اور معمولی تعاقب کے بعد اس کو پکڑ لیا اور اس پر زوردار حملہ کیا اور سب کو واصل جہنم کر دیا، اور جو بچے تھے اس کو گرفتار کر لیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں عورتوں نے متعدد لوگوں کو زخمی کیا اور 50، 20، 30 کافروں کو موت کی گھاٹ اتارا۔ تو ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ مسلمان مرد تو مرد، عورتیں بھی جذبہ جہاد سے معمور تھیں، اور کفر کی یلغار جب سر پر آ پہنچے تو عزت و ناموس اور دین کے بچاؤ کے لیے مسلمان عورتیں بھی کافروں کو شکست دے دیتی ہے۔ اور آج کا ماحول دیکھا جائے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بال بچوں کو مسجد بھیج نہیں پا سکتی، تو جنگ جہاد کے لیے کیا تیار کر سکتی ہے؟ ہمیں اپنے اسلاف کی اور اپنے بزرگوں کی ماؤں اور بہنوں سے سیکھنا چاہیے کہ اپنے بال بچوں کو، اپنے بچوں کو اس قدر پرورش چڑھاتی تھی کہ وہ جذبہ جہاد اپنے اندر رکھتی تھی، اور آج ہماری مائیں اور بہنیں فیشن اور میک اپ پر سارا وقت گزار دیتی ہے۔ تو اپنے بال بچوں کو کیا جنگی تربیت سے آگاہ کریں گے؟ کیا جنگی تربیت سے اسے آگاہ کریں گے؟ کیا جنگی تربیت سے جو ہے اس کو آراستہ کریں گے؟ آج اگر ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہمارے بزرگوں، ہمارے اسلاف کی ماؤں اور بہنوں کی طرح ہمیں تربیت کرتی، ہمیں دین کے بارے میں بتاتی، حقانیت بتاتی، میک اپ اور فیشن کو نہیں اپناتی، مغربی تہذیب و تمدن کو نہیں اپناتی، تو یقیناً آج بھی ہمارے پوری دنیا میں ہماری حکومت ہوتی، آج بھی ہم مذہب اسلام کی پوری دنیا میں پرچم کو لہراتے۔